بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی مجلس کی ابتدا 25ویں پارے کے شروع سے ہوتی ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کا آخری رکوع ہے جو 25ویں پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ 24ویں پارے کے آخر میں اللہ پاک کے عدل کامل کا بیان تھا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب 25ویں پارے کے شروع میں ہے کہ قیامت کے وقوع کی تاریخ کا علم صرف اللہ پاک ہی کو ہے۔ لوگ خرید و فروخت اور ذاتی دلچسپیوں میں منہمک ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس دن اللہ پاک مشرکوں سے سوال کرے گا، کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے کہ آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو تیرے لیے کسی شریک کا اقرار کرتا ہو۔ سورہ حامیم کے اختتام پر اللہ پاک نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا، اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب برحق ہے۔ اللہ پاک کا یہ وعدہ سچا تھا اور گزشتہ 1400 سال سے اس وعدے کا ایفا ہو رہا ہے۔ کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جن کے قدیم زمانے کے انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بالخصوص ہمارا زمانہ انکشافات، ایجادات اور تحقیقات کا زمانہ ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا جب انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی نئی تحقیق اور کوئی نیا انکشاف سامنے نہ آتا ہو۔ بتائیے کس نے سوچا تھا کہ انسان چاند تک پہنچ جائے گا اور پورے کرۂ ارض کے ارد گرد گھوم جائے گا؟ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ مشرق میں رہنے والے کی آوازیں اہل مغرب اور اہل مغرب کی آوازیں اہل مشرق سن سکیں گے، بلکہ آج تو آوازیں ہی نہیں، ان کی صورتیں اور حرکات و سکنات بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ انسان سورج کو کائنات کی عظیم ترین چیز سمجھ کر اس کے سامنے جھکتا تھا۔ آج اس نے معلوم کر لیا ہے کہ نظر آنے والا سورج تو کائنات کا ایک چھوٹا سا کرہ ہے، اور اس جیسے کئی سو ملین سورج پس پردہ موجود ہیں۔ انسان سمندروں اور دریاؤں کے پیٹ میں گھس گیا اور ان کے پیٹ میں جو کچھ چھپا تھا اس نے اسے دیکھ لیا۔ انسان نے اپنے جسم، اس کی بناوٹ، اس کی خصوصیات اور اس کے اسرار و رموز کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا۔ انسانی نفسیات کے بارے میں بھی اس پر کئی راز منکشف ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کے اندر جرأت ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ وہ کائنات اور انسان کے سارے رازوں سے واقف ہو گیا ہے؟ اور علمی تحقیق اور سائنسی ترقی کمال کی آخری حد کو پہنچ گئی ہے۔ علم و تحقیق کی اس تیز رفتاری کا کوئی بھی مذہبی کتاب قرآن کے سوا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہی بات قرآن کو دائمی معجزہ ثابت کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوائی تخت کی طرح مادی معجزہ نہیں ہے، یہ ایک علمی معجزہ ہے اور علمی دور کے لیے نازل ہوا ہے۔ انسان کا علم جتنی ترقی کرتا جائے گا اس پر قرآن کی صداقت اتنی ہی کھلتی جائے گی۔ وہ وقت آ کر رہے گا جب ہر غیر متعصب صاحب علم کی گردن قرآن کے سامنے جھک جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے۔ یہ مکی سورہ مبارکہ یعنی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 42ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 62ویں نمبر کی سورہ مبارکہ، 53 آیات اور 5 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 38 میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی اسی نمایاں صفت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح یہ بھی نظریاتی مسئلے پر بحث کرتی ہیں، لیکن وحی اور رسالت کے مضمون کو اس میں زیادہ اہمیت دی گئی۔
قرآن کے اعجاز کو بتلانے اور اس کی مثل لانے سے مخالفین کا عجز ظاہر کرنے کے لیے اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے کہ یہی وہ حروف ہیں جنہیں جوڑ کر قرآن بنایا گیا ہے۔ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی ان حروف کی ترکیب سے قرآن جیسا کلام بنا ڈالو۔ پورا قرآن نہیں، قرآن جیسی کوئی چھوٹی صورت ہی صحیح۔ تمہارے اس کارنامے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہ پروپیگنڈا کرنا پڑے گا، نہ مالی وسائل استعمال کرنے پڑیں گے، نہ جنگ کی آگ میں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو جھونکنا پڑے گا۔ لیکن اس چیلنج کو نہ کل کے منکرین نے قبول کیا اور نہ آج کے منکرین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حروف مقطعات سے سورت کا آغاز کرنے کے متصل بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے، اسی طرح تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کرتا ہے وہ اللہ جو کہ غالب اور حکیم ہے۔ گویا وحی کا سرچشمہ اولین و آخرین کے لیے ایک ہی رہا ہے۔ قرآن عربی بھیجا تاکہ بڑے گاؤں اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو راہ دکھاؤ۔ درمیان میں اللہ پاک کی عظمت و جلال بیان کرنے کے بعد پھر وحی اور قرآن ہی کا ذکر ہے، ارشاد خداوندی ہے، اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو راستہ دکھاؤ۔ آیت نمبر 7 کا مفہوم ہے۔ وحی اور رسالت کے مضمون ہی کو مؤکد کرنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک دین ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی شریعتیں اگرچہ مختلف تھیں لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا اور ان کے متبعین کو تفرقہ سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا۔ لیکن اہل کتاب محض حسد اور عناد کی بنا پر تفرقہ میں مبتلا ہو گئے اور ان کے تفرقہ اور اختلاف ہی کو مٹانے اور قول فیصل سنانے کے لیے اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اسی دین کی طرف دعوت دیجئے اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو اور ان سے کہو کہ اللہ پاک نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ آیت نمبر 15 کا یہ مفہوم ہے۔ جو یہ صورت آگے بڑھتی جاتی ہے وحی اور رسالت کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہوتا جاتا ہے۔ وحی اور رسالت کے مضمون کے علاوہ اس مادی جہان میں ایمان کے جو دلائل اور تکوینی آیات ہیں ان کی طرف بھی ذہنوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کی نمایاں صفات بھی یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورہ سے کرتے ہیں، اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ صفات اگر آج کے مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو انہیں علمی اور حقیقی مسلمان بنا کر پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ سورہ شورى کی آخری 2 آیتوں میں وحی اور رسالت کا مضمون ذکر کیا گیا ہے، گویا جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا تھا اسی پر اختتام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، ترتیب کے اعتبار سے 43ویں نمبر کی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 63ویں نمبر کی صورت ہے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، 89 آیات اور 7 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 میں لفظ زخرف آیا ہے جس کا معنی سونے اور زینت کے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا موضوع اصول ایمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی دوسری حوامیم کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کریم کے ذکر سے ہوتی ہے
اللہ پاک نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی۔ اس کے بعد سورہ زخرف دلائل قدرت سے بحث کرتی ہے۔ یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ سطح آب پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں، یہ سب اپنے خالق اور صانع کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہے۔ ان کی گواہی شہری بھی سن سکتا ہے اور دیہاتی بھی، ان کی زبان عالم بھی سمجھ سکتا ہے اور جاہل بھی۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ان سے ضرورت صرف ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکیں، ان آنکھوں کی ہے جو حق کو دیکھ سکیں، ان دلوں کی ہے جو حق کو قبول کر سکیں۔ یہ سورہ زمانہ جاہلیت کی ایک اور انتہائی قابل نفرت سوچ کا تذکرہ کرتی ہے، وہ یہ کہ ایک طرف ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اہل مکہ، مشرکین مکہ۔ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق۔ زمانہ جاہلیت میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عورت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ عورت پیدا ہو جاتی، بچی پیدا ہو جاتی، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آیا، آپ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مقام دیا، بیوی کے صورت میں ہو تب اس کا مرتبہ اور مقام واضح کیا، بیٹی کی صورت میں ہو تب اس کا مرتبہ اور مقام واضح کیا، بہن کی صورت میں ہو تب اس کا مرتبہ اور مقام واضح کیا، ماں کی صورت میں ہو اس کے قدموں تلے جنت اللہ پاک نے رکھی۔ حالانکہ مشرکین مکہ جب ان کے ہاں بیٹی کی خبر ملتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اسے زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے تھے۔ دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ سورہ زخرف ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتی ہے، جن کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کی ملت اور شریعت پر ہیں۔ یہاں ان کے اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے۔ یہ بتوں کے پجاری کس منہ سے اپنے آپ کو ان کی شریعت کا پیروکار قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید کے علمبردار تھے اور یہ سر سے پاؤں تک بت پرستی کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا۔ سورہ زخرف کی آیت مبارکہ 26 تا 28 میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی کلمے کی جب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو دعوت دی تو وہ اس دعوت کو سحر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر یعنی جادوگر کہنے لگے۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا تصور، ان کی سوچ انتہائی حماقت اور جہالت پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا، یعنی مکہ اور طائف کے کسی مالدار آدمی پر یہ قرآن کیوں نازل نہ ہوا، آخری نبی کوئی مالدار آدمی کیوں نہ آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا اللہ پاک کو نبی بنانے کے لیے ان کا اعتراض تھا، کیا اللہ پاک کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم، فقیر اور غریب آدمی ہی ملا تھا؟ طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار پر نظر انتخاب کیوں نہ پڑی؟ اس کا جو جواب دیا گیا اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے درمیان گزر بسر کے ذرائع تک پر تو ان کے درمیان گزر بسر کے جو ذرائع تک ہیں ان پر تو انہیں اختیار نہیں، وہ خود اپنے رزق کے بھی مالک نہیں، وہ مالدار آدمی۔ جب رزق کی تقسیم میں ان کا کوئی اختیار نہیں تو نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم اور انتخاب میں انہیں کوئی اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ پاک اپنی نبوت جسے اپنا نبی اس کو بناتے ہیں جس کو خود اللہ پاک منتخب فرماتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے
آدمی ذکر اذکار کر کے عبادات کر کے ولی اللہ بن سکتا ہے، آدمی جہاد میں جا کر اعلاء کلمات اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے شہادت کا مقام پا سکتا ہے، انسان سچ بولتے ہوئے صداقت کا مقام پا سکتا ہے، لیکن نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی ذکر اذکار اور تسبیحات کرنے کے ساتھ نبی بن سکتا ہے۔ یہ نبوت وہبی چیز ہے، اللہ پاک کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک کا حسن انتخاب ہے، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں نبوت کا مقام عطا فرماتے ہیں، اور وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ مشرکین کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیار پر بڑا ناز تھا، وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اسے انہی نہروں اور دریاؤں میں سے ایک میں غرق کر دیا گیا، جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ سورت کے اختتام پر اللہ پاک اپنے پیغمبر کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تم ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، انہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الدخان ہے، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 44ویں اور نزول قرآن کے اعتبار سے 64ویں سورہ مبارکہ ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، 59 آیات اور 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 10 میں ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سری دھواں نکلے گا۔ اسی دخان، دھوئیں کی نسبت سے اس سورت کو سورۃ الدخان کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی اللہ پاک نے کتاب مبین یعنی واضح کتاب کی قسم کھائی ہے۔ یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے اور احکام اور مضامین کے بیان کے اعتبار سے بھی واضح ہے۔ اللہ پاک نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو کہ ساری راتوں سے افضل ہے۔ یہ کتاب اللہ پاک نے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل کی ہے، ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں، اللہ ہماری عبادت کے محتاج نہیں۔ اللہ پاک کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے، رب ہے نا اللہ، تو رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو کبھی بھی ہدایت سے محروم نہ رکھے، اس لیے وہ نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں کے اختتام پر اللہ پاک نے صلحاء، اتقیاء اور علماء کا سلسلہ جو نائبین نبوت ہیں ان کو بھیجا، تاکہ میرے بندوں کو ہدایت پہنچتی رہے۔ لیکن مشرکین اور کفار قرآن اور بعث بعد الموت کہتے ہیں مرنے کے بعد جی اٹھنا، اس کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کا انجام بیان کر کے ڈرایا گیا ہے۔ اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا فرعون تھا، باغات کی بہتات تھی، 20 محلات تھے، سونا اگلتی زمینیں تھیں، ہزاروں خدام اور لونڈیاں تھیں، لاکھوں پر مشتمل فوج تھی۔ مختصر یہ کہ جو کچھ مصر میں تھا وہ سب اسی کا تھا۔ نام اس کا مصعب ابن ریان تھا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، یہ 16ویں نمبر کا فرعون تھا۔ وہ ہر جاندار اور بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہ آیا، اور وہ اپنے مظلوموں اور محکوموں کی نظروں کے سامنے دریائے کلزم کی بے رحم موجوں میں غرق ہو گیا، اور آمنتو ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا کہتا ہی رہ گیا، لیکن یہ چیخ و پکار اس کے کسی کام نہ آئی۔ اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا اس سب کا وارث اور مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا۔ کل کے محکوم آج کے حاکم، کل کے مملوک آج کے مالک بن گئے۔ سورت کے اختتام پر ان ہولناک عذابوں کا ذکر ہے جن کا سامنا اللہ پاک کے نافرمانوں کو کرنا پڑے گا، اور چھوٹی سی عقل میں نہ سما سکنے والی ان نعمتوں کا ذکر ہے جن سے اللہ پاک کے نیک بندوں کو نوازا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے،
ترتیب کے اعتبار سے 45ویں نمبر کی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 65ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 28 میں ہے وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا۔ جاثیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ جاثیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ سب سماعت فرما چکے ہیں کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان میں اکثر صورتوں کی ابتدا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے قرآن عظیم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سورہ جاثیہ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ صورت ان تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جن میں سے ہر ایک اللہ پاک کی عظمت و جلال اور قدرت و وحدانیت کے زندہ گواہ ہیں۔ پھر ان مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے لاتی ہے جو آیات الہیہ سننے کے باوجود انکار اور استکبار کی راہ نہیں چھوڑتے اور یوں بن جاتے ہیں گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ علاوہ ازیں یہ صورت ان نعمتوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی اور اہل جہاں پر فضیلت اور عزت کی صورت میں عطا کی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد وہ عاجز بن جاتے، اطاعت شعار ہو جاتے اور اطاعت کا راستہ اختیار کرتے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بتدریج سرکشی اور معصیت کی راہ پر چل نکلے۔ آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماضی کے یہ واقعات کفار مکہ بلکہ ہر زمانے کے کفار کو سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا موجودہ زمانے کے، ان کے کفر و انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اے جہاں میٹھا اگلا کہہ ڈیٹا، بس اسی میں لگے رہو۔ جبکہ قرآن بار بار اس دن پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے جس دن نیک اور بد ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کس کو کیا ہے خبر کے بلا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ ابھی دنیا میں تو سارے چل رہے ہیں۔ قرآن کا انداز کہیں حاکمانہ ہوتا ہے جی، اور کہیں ناصحانہ ہوتا ہے، کہیں خیر کا اسلوب ہوتا ہے اور کہیں انشاء کا، کہیں سوال و جواب ہوتا ہے اور کہیں یوں منظر کشی کی جاتی ہے گویا قرآن پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بھی منظر کشی والا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے قیامت قائم ہو چکی، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ بندوں سے مخاطب ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا، آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے۔ تم آیات الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کے رہ گئے ہو۔ آیت مبارکہ 28 تا 35 میں اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس پر سورہ جاثیہ مکمل ہوتی ہے، سورہ احقاف شروع ہوتی ہے جی۔ سورہ احقاف 26واں پارہ ترتیب کے اعتبار سے 46ویں سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 66ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ حوامیم میں یہ آخری سورہ مبارکہ ہے جی۔ کل ذکر ہوا تھا کہ جس ترتیب پر یہ نازل ہوئی ہیں اسی ترتیب پر یہ قرآن مجید کے اندر بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مفہوم بھی سنا تھا کہ فرمایا کہ حضور نے فرمایا یہ قرآن مجید کا حسن ہے، حوامیم سبع۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود کو علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی۔ اسی احقاف کی نسبت سے اس سورت کو سورہ احقاف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح تینوں بنیادی نظریات ہیں: توحید، رسالت اور مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کریم کی حقانیت سے۔
توحید اور حشر کے دلائل اور ان کے بتوں کی مذمت سے جنہیں مشرکوں نے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ نہ تو سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، نہ نفع اور نقصان ان کے اختیار میں تھا، اور نہ ہی وہ پرستش کرنے والوں کی دعائیں قبول کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات وارد کرتے تھے۔ ان کے ان اعتراضات کو بھی نقل کیا گیا ہے۔ وہ کبھی تو اسے سحر کہتے اس قرآن کو، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تراشیدہ کلام قرار دیتے، یعنی آپ کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ اور کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ فقیر، غریب اور مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے، ہم مالدار لوگ پہلے ایمان لاتے۔ 7 نمبر آیت مبارکہ سے 12 نمبر آیت مبارکہ میں اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ مشرکین کے اعتراضات ذکر کرنے کے بعد ان کے مسکت جوابات دیے گئے ہیں، دندان شکن، خاموش کرا دینے والے جوابات۔ سورہ احقاف ہمارے سامنے 2 متضاد نمونے پیش کرتی ہے۔ پہلا نمونہ نیک بیٹے کا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم جادہ شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں، وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کرتا ہے نیک بیٹا۔ کون سی؟ پہلی یہ، اے اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری، ایسے اعمال کا کرنا میرے لیے آسان کر دے جن سے آپ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ ایسی اولاد کے لیے اللہ پاک کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا نمونہ شقی اور نافرمان بیٹے کا ہے جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے، اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، دوسرا نمونہ اہل کفر و طغیان کا ہے۔ دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یہ 2 متضاد نمونے بیان کرنے کے بعد سورہ احقاف قوم عاد کا قصہ بیان کرتی ہے، جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا، چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے وہ بادل دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ آج تو موسلادھار بارش ہوگی۔ وہ خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قد آور اور جسیم تھے۔ ہوا نے انہیں اپنے دوش پر اٹھایا اور فضا میں لے گئی۔ محسوس ہوتا تھا کہ کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں۔ پھر انہیں زمین پر پٹخ دیا گیا اور وہ زمین پر مردار پڑے۔ یوں محسوس ہوتے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا اور قیامت تک آنے والے ہر نافرمان کو ڈرایا گیا کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر رہو گے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ جو اللہ ارض و سما کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس پر سورہ احقاف مکمل ہوتی ہے، آگے سورہ محمد شروع ہوگی، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں۔ اللہ تعالیٰ آج کی مجلس میں جو علوم و معارف بیان کیے گئے قرآن مجید فرقان حمید کے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔